نمبر 37، 38 اور 39۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم۔ قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ لفظی ترجمہ، فتلقى پھر سیکھے، آدم علیہ السلام نے، من ربہ اپنے رب سے، کلمات کچھ کلمات، فتاب علیہ تو توبہ قبول کر لی اللہ نے، انہو ہوا بے شک وہی تو ہے، التواب بڑا معاف کرنے والا، توبہ قبول کرنے والا، الرحیم رحم کرنے والا۔ قلنا ہم نے کہا، اہبطوا اتر جاؤ، منہا یہاں سے، جمیعاً تم سب، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ اب ہوگا یہ کہ ضرور آئے گی تمہارے پاس، منی میری طرف سے، ہدن ہدایت، فمن تبع سو جو کوئی پیروی کرے گا، ہدایہ میری ہدایت کی، فلا خوف تو نہ کوئی خوف ہے، علیہم ان کے لیے، ولا ہم اور نہ ہی وہ، یحزنون غمگین ہی ہوں گے۔ والذین کفروا اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، انکار کیا، وکذبوا اور جھٹلائیں گے، بآیاتنا ہماری آیات کو، اولئک وہی لوگ، اصحاب النار دوزخی ہیں، ہم فیہا وہ اس میں، خالدون ہمیشہ رہیں گے۔ با محاورہ ترجمہ مطلب خیز۔ فتلقى آدم من ربه کلمات بس آدم علیہ السلام نے اپنے پروردگار سے کچھ کلمات سیکھ لیے، فتاب علیہ تو اللہ تعالیٰ نے اس آدم علیہ السلام کی توبہ قبول کی، انہو هو التواب الرحیم بے شک وہی اللہ ہی توبہ قبول کرنے والے اور رحم کرنے والے ہیں۔ قلنا اہبطوا منہا جمیعا ہم نے کہا کہ تم سب یہاں سے اتر جاؤ، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى پھر تمہارے پاس میری طرف سے ضرور ہدایت آئے گی، فَمَن تَبِعَ هُدَايَ جن لوگوں نے میری ہدایت کی اتباع کی، تو فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا جو لوگ اس ہدایت کو قبول کرنے سے انکار کریں گے اور وہ ہماری آیات کو جھٹلائیں گے،
اے پیغمبر وہی لوگ جہنمی ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ ان آیات کا گزشتہ آیات کے ساتھ ربط، گزشتہ آیات میں انسانی وسوسہ اور حضرت آدم علیہ السلام کی لغزش اور اس کے نتیجہ میں جنت سے نکالنے اور زمین پر اتر جانے کا حکم مذکور تھا۔ مذکورہ آیات کے اندر اس کے بعد آدم علیہ السلام کی توبہ اور استغفار اور فوراً ہی معافی کی التجا کرنے لگے، اور مگر انتہائی ہیبت سے کوئی بات زبان سے نہیں نکلتی تھی، یا اس خوف سے کہ معافی کی التجا بھی کہیں خلاف شان ہو کر عتاب کا سبب نہ بن جائے، تو اس وجہ سے زبان سے خاموش تھے۔ تو پھر اللہ پاک نے توبہ اور معافی کے کلمات بتلائے، سکھلائے، القاء کیے، ان کو اللہ پاک نے ان آیات کے اندر بیان فرمایا ہے۔ چونکہ آدم علیہ السلام جیسا کہ آپ نے ربط میں سن لیا، انتہائی ہیبت کی وجہ سے اور دل سے تو بڑے ہی غمزدہ تھے اور معافی کی التجا کر رہے تھے، لیکن اللہ کی ہیبت کی وجہ سے زبان سے کوئی کلمہ نہیں نکل رہا تھا، تو اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کے دل کے اندر معافی کے کلمات القاء فرمائے۔ چنانچہ تفسیر جلالین والے فتلقا کے بعد یہی بات نکالی ہے، فرمایا کہ الہمہ، فتلقا کے بعد ہی الفاظ نکالے ہیں کہ اللہ پاک نے وہ کلمات ان کے الہمہ ایہا، کہ وہ کلمات ان کے دل کے اندر الہام فرمائے۔ یہاں فرمائے تلقا، تلقا کے معنی ہوتے ہیں شوق اور رغبت کے ساتھ کسی کا استقبال کرنا اور اس کو قبول کرنا۔ مطلب یہ ہے کہ اہتمام کے ساتھ آدم علیہ السلام نے ان کلمات کو کیا قبول کر لیا۔ فتلقا آدم، آدم نے سیکھ لیے، قبول کر لی وہ کلمات، من ربہ، اپنے پروردگار کی طرف سے کلمات۔ وہ کلمات کیا تھے؟ اس کے اندر مفسرین کی مختلف آراء ہیں، لیکن سب سے زیادہ راجح اور مشہور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر کے مطابق، اور وہ فرمایا کہ وہ کلمات ہیں جو سورہ اعراف کے اندر آئے ہیں۔ فرمایا ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ یہ کلمات تھے اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کے دل کے اندر القاء فرمائے، اور آدم علیہ السلام اب زبان سے یہ کلمات پڑھنے لگے اور اپنے قصور کا اقرار کیا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمائے فتاب علیہ، تو اللہ نے اب آدم علیہ السلام کی توبہ کو قبول فرمایا۔ صیغہ تابہ، اس کی نسبت جب بندے کی طرف کی جاتی ہے تو پھر تین چیزوں کا مجموعہ ہوتی ہے۔ بندے کی طرف اس کی نسبت ہو تو پھر تین چیزوں کا مجموعہ کیا، کہ بندہ سے جو گناہ سرزد ہوا تو بندہ سب سے پہلے اپنے اس گناہ کو گناہ سمجھے، اس کا اقرار کرے، اور پھر اس گناہ پر اسے شرمندگی لاحق ہو، ندامت، شرمندگی اور ندامت ہو۔ پہلی بات یہ ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ بندہ فوراً ہی ان افعال کو یا ان اقوال کو جو ان سے سرزد ہوئے فوراً اسے چھوڑ دے، اس گناہ کو فوراً ہی گناہ کو گناہ سمجھے اور اس پر شرمندگی اور ندامت کا اظہار ہو،
اور اس کے بعد دوسری بات فوراً اس گناہ کو کیا کرے، چھوڑ دے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ آئندہ کبھی بھی وہ گناہ کرنے کا ارادہ نہ کرے، یعنی آئندہ بالکل گناہ نہ کرنے کا عزم مصمم کر لے کہ اللہ آئندہ کبھی میں یہ گناہ نہیں کروں گا۔ تو جب انسان کے اندر یہ تین چیزیں آ جاتی ہیں اسے کہتے ہیں توبہ۔ انسان نے کیا کی، توبہ کی۔ انسان نے کیا کی، توبہ کی۔ تو انسان کی جب توبہ کی نسبت انسان کی طرف ہوتی ہے تو اب انسان نے توبہ کی، یعنی ان تین چیزوں کے مجموعہ کو اپنے اندر کیا پیدا کیا، تب اس کی توبہ قابل قبول ہوتی ہے اور وہ توبہ سمجھی جاتی ہے۔ اور اگر وہ ان میں سے کسی ایک چیز کو بھی چھوڑ دیتا ہے صرف، پھر وہ اس کی توبہ حقیقی نہیں ہے، وہ صرف زبانی ہے، زبان سے کہہ رہا ہے کہ میں نے توبہ کی، توبہ کی، توبہ توبہ، تو صرف زبان سے توبہ توبہ کرنے سے فرمایا کہ وہ توبہ نہیں ہوتی۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب بھی اللہ تعالیٰ کے کسی برگزیدہ بندے سے جب بھی کوئی خطاً اور نسیاناً کوئی لغزش سرزد ہو جاتی ہے تو فوراً وہ اللہ کی طرف کیا کرتے ہیں، التجا کرتے ہیں۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام کے متعلق آپ نے ابھی پڑھ لیا، جب ان سے یہ لغزش سرزد ہوئی تو انہوں نے کیا، ندامت اختیار کی، شرمندگی اختیار کی اور معافی التجا دل سے چاہ رہے تھے، لیکن زبان پر ہیبت کی وجہ سے کوئی الفاظ نہیں آ رہے تھے۔ تو اللہ نے ہی شفقت اور مہربانی فرماتے ہوئے، بندہ نوازی فرماتے ہوئے یہ کلمات کیا الہام فرما دیے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اور جب حضرت نوح علیہ السلام سے فرمایا کہ ایسی لغزش ہوئی اور وہ ایک قبطی کو قتل کر دیا، مار دیا، جو لڑ رہے تھے، تھپڑ مارا مر گیا تھا، تو موسیٰ علیہ السلام نے بھی کہا رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی، اے میرے پروردگار میں نے کیا کیا، ظلم کے اقرار کیا اپنے گناہ کا، فاغفر لی، اے اللہ تو مجھے کیا بخش دے۔ اور یونس علیہ السلام سے بھی جب تھوڑی سی لغزش ہوئی کہ وہ اللہ کے صریح حکم کے بغیر اپنی بستی سے چلے گئے تو پھر کیا فرمایا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ اپنے جرم کا کیا کیا اقرار کیا، اس پر ندامت اور شرمندگی اختیار کی اور اس پر کیا کیا، اللہ تعالیٰ سے معافی اور التجا کی۔ تو بہرحال یہ تمام اللہ کے مقبول بندوں کا یہی طریقہ ہے، اور ہمیں بھی یہی طریقہ اختیار کرنا چاہیے۔ جب بھی ہم سے کوئی غلطی سرزد ہو، سب سے پہلے تو اس کے گناہ سمجھیں اور اس پر شرمندگی اور ندامت کی اختیار کریں، اس کے بعد فوراً اسے چھوڑ دیں اور آئندہ کبھی اس کے آئندہ نہ کرنے کا عزم مصمم کر لیں۔ اور فرمایا کہ لفظ توبہ کی نسبت جب انسان کی طرف کی جاتی ہے تو اب اس کا معنی ہوتا ہے، فرمایا کہ معنی کہ تین چیزوں کا مجموعہ، اور جب لفظ توبہ کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کی جائے تو اب اس کا معنی ہوتا ہے توبہ قبول کرنا، توبہ قبول کرنا۔ انسان کی تو میں نے پہلے بتا دی، تو اس لیے تفسیر جلالین والے بھی یہاں اس کے بعد بار نکالتے ہیں، قابل توبتہ، یعنی اللہ نے ان کی توبہ کو کیا کیا، قبول کیا۔ تو توبہ قبول کرنے کے معنی میں یہاں بھی فتاب علیہ، تو یعنی کہ قبول کر لی اللہ نے ان کی کیا توبہ۔ انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہ اللہ کے ہیں توبہ قبول کرنے والے۔ تواب یہ مبالغہ کا صیغہ ہے، اور یعنی کہ بہت زیادہ معاف کرنے والے اور توبہ قبول کرنے والے ہیں، اور کیا، رحم کرنے والے ہیں۔ اگلی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے انہیں کہا کہ تم تمام کے تمام اس یہاں سے یعنی کہ جنت سے زمین کی طرف اتر جاؤ۔ اب یہاں یہ بات ہے کہ اہبطوا کا حکم پہلے بھی آ گیا تھا، اہبطوا بعضکم لبعض عدو، اور یہاں پہ دوبارہ فرمایا اہبطوا منہا جمیعا، کہ تم یہاں سے سب کے سب اترو، دوبارہ حکم فرمایا۔ تو مفسرین لکھا ہے
کہ پہلا حکم جو تھا وہ بطور حاکمانہ تھا اور بطور سزا کے تھا کہ آدم علیہ السلام سے لغزش سرزد ہوئی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے بطور عتاب کے، بطور سزا کے حکم فرمایا اہبطوا۔ تو آدم علیہ السلام فوراً ہی چونکہ اللہ تعالیٰ سے معافی اور التجا چاہنے لگے، تو اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی کیفیت کو دیکھ کر معافی کے کلمات سکھلائے اور معاف کر دیا۔ تو چونکہ اللہ تعالیٰ نے تخلیق آدم کو کس لیے کیا تھا، مقصد کیا تھا؟ زمین کے اندر اپنی نیابت اور خلافت کو قائم کرنا۔ زمین کے اندر آدم علیہ السلام کو بھیجنے کے اندر کئی حکمتیں اور کئی مصلحتیں تھیں۔ فرشتوں اور جنوں کے درمیان ایک اور مخلوق کو پیدا کرنا تھا، عدل و انصاف کا نظام قائم کرنا تھا، پھر اس کا نتیجہ یعنی کہ قیامت کے اندر سامنے آنا تھا۔ تو یہ تمام حکمتیں، مصلحتیں اور تکوینی امور نظام چونکہ مقصود تھے، اس لیے اب جو اللہ پاک نے پھر دوبارہ چونکہ وہ پہلا حکم سرزنش کے طور پر تھا، اب اس کے بعد معافی ہو گئی، وہ تو گناہ کیا ختم ہو گیا۔ اب اللہ پاک نے دوبارہ حکم دیا یہ بطور حکمت اور مصلحت کے کہ اے آدم، آپ اور آپ کی تمام ذریات جو ہے اب یہاں سے نیچے زمین کے اندر چلے جاؤ، جميعا کہ تم سب کے یہاں سے کیا اتر جاؤ زمین کی طرف۔ اور اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تم زمین پہ جاؤ گے تو میری طرف سے تمہارے پاس کیا ہدایت، وہ اب آدم علیہ السلام کی اولاد نوع انسانیت کو خطاب ہے کہ تمہارے پاس انبیاء اور رسول کی صورت کے اندر اور آسمانی کتابوں کی صورت کے اندر میری طرف سے کیا ہدایت پہنچے گی۔ تو فرمایا کہ جو لوگ میری ہدایت کی اتباع کریں گے، اس کو قبول کریں گے، تو وہ تو یہ فرمایا کہ کامیاب ہوں گے، ان پر کسی قسم کا نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ کیا غمگین ہوں گے۔ اور یہ اس آیت کے آخر میں بیان کر دیا۔ یہاں خوف کہتے ہیں کہ آئندہ پیش آنے والے کسی مصیبت اور تکلیف، ہولناک واقعے سے ڈرنا، اسے کہا جاتا ہے خوف۔ اور غم کہتے ہیں کہ فرمایا کہ کسی مقصد یا مراد کے فوت ہو جانے پر، ماضی کے اندر کسی مقصد اور مراد کے حاصل نہ ہونے پر، اس کے فوت ہونے پر کیا کرنا، انسان کو جو کیفیت لاحق ہوتی ہے اسے کہتے ہیں غم۔ تو فرمایا کہ اب جنہوں نے اتباع کی، ہدایت کی اتباع کریں گے تو ان کو تو نہ ہی آئندہ قیامت کے اندر کسی تکلیف اور عذاب کا خوف ہوگا، اور نہ ہی بہشت کے اندر پہنچنے کے بعد زمانے ماضی کی زندگی کے کسی واقعے پر کوئی غم لاحق نہیں ہوگا۔ فرمایا کہ فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ لیکن فرمایا کہ جو لوگ اس ہدایت کو قبول نہیں کریں گے، والذین کفروا، جو اسے قبول نہیں کریں گے بلکہ ہماری آیات کی کیا احکامات کی تکذیب کریں گے، تو اللہ فرمایا کہ اے پیغمبر یہی لوگ کیا ہوں گے، جہنمی ہوں گے، اور وہ اس میں کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور خوف اور غم ان کو دامنگیر ہوگا، ان کے ساتھ رہے گا۔ یہ اس کا کیا نتیجہ بیان کر دیا۔ یہاں آخر میں ایک بات رہ گئی ہے، اس کا خلاصہ مطلب تو آپ حضرات کے سامنے آ گیا، اور یہ ایک بات سمجھو کہ مطالعے کی یا ایک معلومات کی ہے کہ آدم علیہ السلام جب آسمان سے اترے تو کہاں اترے، کہاں آئے؟ تو اس کے متعلق تفسیر جمالین والے نے 3 قول نقل کیے ہیں، اور انہوں نے بھی آگے تفسیر کے حوالے سے نقل کیے ہیں۔ پہلا قول یہ نقل کیا ہے کہ آدم علیہ السلام تو کوہ صفا پر، اور بی بی حوا وہ کوہ مروہ پر اتری، اور اسی کے ساتھ فرمایا کہ ایک یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کیا ارض ہند کے اندر اترے۔ یہ باقاعدہ صحابہ سے انہوں نے یعنی کہ روایات کے صحابی کا نام بھی نقل کیا ہے، میں مختصر عرض کر رہا ہوں، اور حوالہ دیا انہوں نے
یعنی کہ فتح القدیر شوکانی کا، فتح القدیر شوکانی یہ بڑی یعنی کہ کتاب ہے، اس کے اندر نقل کیا ہے۔ اور دوسرا انہوں نے یعنی کہ قول نقل کیا ہے کہ آدم علیہ السلام تو مکہ اور طائف کے درمیان کیا ہوئے، نازل ہوئے، اترے، اور آدم علیہ السلام جو یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حوالے سے نقل کیا وہ ارض ہند ہی لکھا۔ پھر اس کے ساتھ یہ بھی لکھا ایک قول کہ ارض ہند کے اندر آدم علیہ السلام، یہ ان دو قول اس تفسیر کے مطابق کہ مکہ اور طائف کے اندر بھی ایک قول ہے، اور دوسرا قول کس کا، آدم علیہ السلام کا ارض ہند کا، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حوالے سے لکھا، اور یہ حوالہ دیا ملخص، کتاب کا نام کیا، ملخص تلخیص کا۔ اور تیسرا قول جو نقل کیا، فرمایا کہ آدم علیہ السلام تو ارض ہند میں، اور بی بی حوا جدہ میں، پھر آدم علیہ السلام ارض ہند کی کس جگہ پر، فرمایا علاقہ سرندیب لکھا ہے، اس علاقے کے اندر، اور فرمایا ابلیس جو ہے یہ بھی آسمانوں سے اترا، یہ لکھا ہے یعنی کہ بصرہ کے اندر اترا۔ یہ انہوں نے تفسیر خازن کے حوالے سے نقل کیا ہے۔ تفسیر جمالین والے نے بھی آگے تفسیروں کے حوالے سے یہ روایات نقل کی ہے۔ تو بہرحال یہ ایک معلوماتی بات ہے اور ایک کوئی عمل کی بات نہیں ہے۔ دعا فرمائے اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ یا الہ العالمین ہم سب کے صغیرہ اور کبیرہ، ظاہری باطنی ہر قسم کے گناہ معاف فرما دے۔ اے اللہ جو مسلمان بیمار ہیں، یا اللہ تمام کو صحت کاملہ دائمہ عاجلہ مستمر عطا فرما دے۔ یا الہ العالمین جو مسلمان پریشان حال ہیں، یا اللہ ان کی پریشانی دور فرما دے۔ اے اللہ آج تک جتنا مسلمان فوت ہو چکے ہیں، یا اللہ تمام کی مغفرت فرما دے، تمام کی قبروں کو منور فرما دے۔ یا الہ العالمین عالم اسلام کو اتفاق و اتحاد نصیب فرما، حرمین شریفین کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمارے وطن عزیز کی بھی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمارے ان تمام نمازیوں کی جان و مال کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ان کی گھر بار کے اندر برکت عطا فرما۔ یا اللہ ان کی ہر پریشانی کو دور فرما، ہر جائز حاجات کو پورا فرما۔ یا اللہ ہمارے اس درس کو قبول فرما، قبولیت نصیب فرما۔ یا اللہ اپنی رضا کے لیے ہمیں بیان کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب سامعین کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ قرآن پاک کے سمجھنے اور پڑھنے اور جو خیر و برکات آپ نے مقرر فرمائی، یا اللہ وہ سب ہم سب کو نصیب فرما دے۔ اے اللہ اس کی برکت سے ہمارے پورے علاقے کو یا اللہ ہدایت نصیب فرما دے۔ یا اللہ تمام کو اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ ہماری مسجد کو یا اللہ پورے علاقے کے لیے ذریعہ ہدایت بنا دے۔ یا اللہ ہر قسم کے شرور اور فساد سے یا اللہ ہم سب کو محفوظ فرما دے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ لا الہ